یہ بتائیے کہ جناب کونسل آف کامن انٹرسٹ میں جب اتفاق رائے سے مردم شماری کے اعداد و شمار کو ان کو نوٹیفائی کر دیا گیا تھا اور وہاں پر الیکشن کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی، حلقہ بندیوں کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، تو یہ بعد میں مسائل کہاں سے پیدا ہو گئے؟ یہ جو سینسس ہوا تھا اس پر یہ ویسے ہی متنازع تھا۔ پیپلز پارٹی کے بہت سارے تحفظات تھے، کچھ دور ہوئے تھے، کچھ دور نہیں ہوئے تھے، اس کے لیے بہت سارے لیٹرز بھی پیپلز پارٹی نے لکھے، لیکن جب یہ بات اس وقت ایک سینیریو بن گیا، ایم کیو ایم کا بھی ایک پریشر آ گیا، باقی بھی یہ تھا کہ جی ایک پاپولیشن جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، اس کا اندراج ہونا چاہیے، اور یہ بھی تھا کہ 2017 میں جو مردم شماری ہوئی تھی ہاں اس کو جو ہے وہ ایک ایگریمنٹ کے تحت صرف ایک دفعہ جو ہے وہ اس کے اوپر اس کو اپروو کیا گیا تھا کہ اس کے تحت جو انفیکشن ہو جائے۔ تو جب جو فگرز سامنے پیش کیے گئے، کل جو ہے وہ چیف منسٹر سنگھ نے بتایا بھی ہے بڑی وضاحت کے ساتھ، جو فگرز پیش کیے گئے ان فگرز کے مطابق ایسا کوئی سینیریو نہیں بن رہا تھا جس سے نشستوں کی تعداد میں اضافہ ہو یا کمی ہو یا کوئی رد و بدل ہو۔ ہاں جب ایسا کوئی سینیریو نہیں تھا، اس وقت میٹنگ کے اندر جو ڈسکس ہوا اور جو فگرز دیے گئے، تو اس پہ ہم نے اس بات کے اوپر جو ہے نئی سینسس کو ایکسیپٹ کیا کہ چلیں جو نئے ووٹرز ہیں ان کو بھی جو ہے ووٹ ڈالنے کا موقع مل جائے گا، ہاں اور یہ مردم شماری جو ہے یہ نوٹیفائی ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انتخابات میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی کیونکہ حلقہ بندیاں کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ٹھیک تو ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں بالکل وضاحت ہے، آرٹیکل 51 جو ہے وہ کہیں پہ بھی حلقہ بندیوں کے لیے کوئی اس کے اندر شرط نہیں ہے، اچھا، صرف یہ ہے یہ تو دیکھیں، یہ تو آپ کی فیور کی بات ہے نا، پیپلز پارٹی کو سوٹ کرتا ہے کہ جناب حلقہ بندیوں میں سیٹوں میں رد و بدل نہ ہو۔ سندھ کے اندر ایم کیو ایم کے اپنے اعتراضات ہیں، پھر ایسی حلقہ بندی کا فائدہ ہی کیا کہ جس میں سیٹوں کا فرق جو ہے وہ نہیں آ رہا۔ میرا سوال شروع دن سے یہی ہے کہ کیا یہ ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ کے اندر ہوا یا نہیں۔ نا پوائنٹ از دس کہ اس وقت یہ جو آپ لوگ اعتراض کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ الیکشن میں تاخیر ہوگی؟ کیونکہ بات یہ کی جا رہی ہے کہ جو بھی فریق ہوگا، جو متاثرہ فریق ہوگا، وہ لٹیگیشن میں جائے گا، اور لٹیگیشن میں جانے کے بعد معاملہ آگے بڑھے گا۔ الیکشن اس وقت نہیں ہو سکتے جب کنسیڈر کیے جا رہے ہیں، تو یہ معاملہ آگے بڑھے گا، یہ آپ کو لگ رہا ہے؟ دیکھیں جس طریقے سے الیکشن کمیشن ایک نوٹیفیکیشن دیا ہے حلقہ بندیوں کا، وہاں سے کنسرنز ڈیولپ ہوئے ہیں، ورنہ تو آپ یہ دیکھیں کہ پھر کیا ضرورت تھی کہ اسمبلیوں کو 2 دن پہلے تحلیل کیا جاتا۔ اگر یہی بات تھی مد نظر کہ الیکشن کی تاریخ کو آگے بڑھانا ہے، 90 دن کا یہ جو آپشن تھا یہ اس لیے آپٹ کیا گیا کہ چلے 2 دن پہلے تحلیل ہو جائے، ورنہ پیپلز پارٹی تو چاہتی تھی کہ جو ایک آئینی مدت ہے وہ پوری ہو اور 60 دن کے اندر الیکشنز ہو۔ نہیں ہم تو نے اس بات کی کیا پھر لاجک تھی کہ حکومت توڑنے سے یا ختم کرنے سے 3 دن پہلے مردم شماری کو جناب نوٹیفائی کیا جائے اور ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا؟ دیکھیں عمران، میں تو کہوں گی پھر اب پھر اس کو اس کا باریکی سے جائزہ لیں۔ ایم کیو ایم جو ہے وہ جو تحریک انصاف کی حکومت تھی اس کی اتحادی تھی، ہاں ٹھیک ہے، اور اتنا وقت تھا جب پیپلز پارٹی بار بار اس بات کو ریز کر رہی تھی تو یہ اتحادی تھے، اور ان کے پاس وہ ایک پروویژن تھا کہ یہ اس کام کو بر وقت جو ہے وہ کروا لیتے، ہاں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس چیز کو جو ہے وہ نظر انداز کیا گیا۔ صرف ایک پیپلز پارٹی واحد پارٹی رہ گئی جو بار بار جو ہے وہ مردم شماری کے بارے میں جو ہے وہ زور ڈالتی رہی، یا اس پر جو ہے وہ جس ٹھیک، طریقے سے جو ہے یعنی وہ بات یہ کہہ لیں نا، یہ کہہ لیں کہ سب نے اپنے اپنے مفادات کے لیے سیاست کی اس معاملے کے اوپر، اس کے نہیں اوپر عمران، سیاست ہوئی ہے۔ نہیں عمران دیکھیں بات یہ ہے کہ تمام حقائق کو میرے خیال میں سامنے رکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ جب یہ حکومت کی تبدیلی ہوئی ہے، ہاں ٹھیک ہے، اپریل میں، اس کے بعد جس طریقے سے ایک میس استعفے دے کے اور جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر 2/3 اکثریت کے ساتھ کوئی آئینی ترمیم یا نئی حلقہ بندیوں کی ایکسپٹنس بولا تو سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ دیٹس the point۔ اگر وہ ہوتا تو پھر اگر وہ ہوتا تو پھر تو ٹچ بھی نہیں کیا جاتا اس، میرے خیال سے، اس موضوع کو، اگر وہ چیز کہیں کھڑی ہوتی۔ بہرحال نہیں وہ چیز آج ہوتی تو وقت پر مردم شماری نوٹیفائی ہوتی، وقت پر جو ہے نا یہ جو ہے حلقہ بندیاں ہو چکی ہوتی، اور وقت پر الیکشن ہوتے، کیونکہ پیپلز پارٹی کا تو ہمیشہ موقف ٹھیک یہی ہے۔ رہا